کہ حج کرنا فرض ہے، لیکن آپ مال خرچ کر کے جا رہے ہیں، آپ کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک، اب میری بات دوسری طرف جا رہی ہے، عبداللہ ابن مبارک کو دیکھیں آپ، بہت بڑے محدث، حدیثوں کے جانکار، اور فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ پہلا حج وہ حج کر چکے ہیں، دوسرے حج کے لیے وہ جا رہے ہیں، اور سفر کی تیاری میں جب بندہ جاتا ہے تو خرچ بھی کرتا ہے، مال بھی خریدتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ بازار گیا، جب واپس آیا نا تو دوست میرے پیچھے رہ گئے، میں اکیلا رہ گیا، اور میں کسی دریا کنارے آرام کرنے لگا، اور مجھے ابھی سامان خریدنا باقی تھا۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، رات ہو گئی، میں لیٹا رہ گیا، ایک نقاب پوش عورت آئی، کوڑے کے ڈھیر کے پاس کوئی جانور مرا ہوا تھا، اس میں سے اس نے گوشت کاٹا اور بھر کے لے گئی۔ جب لے جانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، یہ خاتون کسی ہوٹل چلاتی ہو، کوئی ہوٹل چلاتی ہوگی، شاید یہ لوگوں کو مردار گوشت کا ہی معاملہ کراتی ہوگی، اور وہ جاسوسی کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ جاسوسی کرنے لگے، حالانکہ جاسوسی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ میں نے جو آپ کو غوث امجد کی بات بتا رہی، یہ جاسوسی میں نے نہیں کی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ان کے راز انکشاف ہو گئے، ہم نے پوچھنے نہیں گیا، ہمارے کوئی سورس لگے ہوئے نہیں اللہ کے فضل سے، وہ ان کا ہی چور ان کی پکڑی جاتی ہے۔ بہرحال وہ پیچھا کرنے لگے اس عورت کا کہ آخر یہ گوشت کاٹ کر کرے گی کیا۔ دروازے کے پیچھے تک پہنچے، اور اندر جب گئے دیکھا کہ عورتیں بچیاں ہیں اور وہ عورت ہے، وہ کہتی آؤ میری بچیوں، میں تمہارے لیے گوشت لائی ہوں۔ بچی نے پوچھا یہ کیسے مل گیا؟ کہنے لگی کہ ملا نہیں ہے، دیا نہیں ہے، خریدا نہیں ہے، یہ تو پڑا ہوا تھا، میں وہاں سے کاٹ کر لائی، کیونکہ ہماری جان بنائی ہے، ہم اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب موت گلے تک آ جائے تو حرام مال کھا کے جان بچا لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم سید زادیاں ہیں، ہم کسی سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صدقہ نہیں لے سکتے، فطرہ نہیں لے سکتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا نہیں سکتے، اس لیے یہ مرداری کھا کر آج کی رات گزار لیں گے۔ وہ چاروں لڑکیاں ماں کے کلیجے سے لگ جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جو پیچھا کرتے تھے گھر کے دروازے تک آئیں، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور وہ پھٹی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا جاننے والا، اتنا بڑا عالم دین اور مالدار ہو کر حالت یہ ہے پڑوس میں ہی عورتیں بھوکی ہیں، پڑوس میں ہی بچیاں بھوکی ہیں، اور میں حج کو چلا ہوں۔ کہتے دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹائے، رات کے اندھیرے میں، عورت نے کہا کون؟ کہا میں عبداللہ ابن مبارک۔ کہ رات کے وقت تمہارا کیا کام؟ کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دروازہ کھولیں، میرے کئی شاگرد ہیں، بہت سارے طالب علم مجھ سے پڑھائی کرتے ہیں، میرا نام ہے، میرا وقار ہے، دروازہ کھولے۔ جس دروازہ کھلا، عبداللہ ابن مبارک نے جو 300 درہم حج کے لیے رکھا تھا اسے ان کے پاس دے دیتے۔ اب وہ سید تھی، خوددار تھی، مسلمان تھی، سچی تھی، وہ کہتی ہے اپنی دولت اپنے پاس رکھ اور میرے دروازے سے نکل جا۔ عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے یہ کیسے لوگ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، مسلمان ہیں، میرے دینے سے نہیں لے رہے ہیں۔ وہ قدموں میں گرے اور کہنے لگے میں غلام ہوں، آپ آقاؤں کے خاندان والی ہیں، میں آپ کے در کا سواری ہوں، آپ بادشاہ ہیں، میں غلام بن کر دے رہا ہوں، آپ آقا بن کر رکھ لیں۔ کہتے ہیں عبداللہ مبارک پیسے دے کر، حج کا سارا پیسہ دے کر واپس آ گئے، اور پہلے اسٹیمر کے ذریعے حج ہوتا ہے، اب تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، پہلے 6 مہینے لگتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد حاجی حضرت جب حج سے واپس ہی آئے تو گاؤں کا ایسا معمول تھا جو حج کر کے آئے تو اس کی ملاقات کے لوگ تشریف لے جاتے۔ عبداللہ ابن مبارک بڑھ چڑھ کر قافلے والوں کی ملاقات کے لیے جاتے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کاروبار، وہ جو خریداری کرنے کے لیے گئے تھے، جس دن وہ چھوڑ گئے اکیلے ان پر، وہ جب ملاقات ہوئی تو کہا مبارک ہو، تمہارا حج قبول ہو گیا، آپ کا اللہ حج قبول کرے۔ وہ پلٹ کر کہتے ہیں عبداللہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، عرفات کے میدان میں میں تم کو بلاتا رہ گیا، تم نے میری ایک نہ سنی۔ دوسرے سے ملاقات کری کسی آنے والے سے، کہا مبارک ہو حج کا، تمہارا حج کا سفر مبارک ہو۔ وہ کہتا ہے مبارک بات کی رہی، میں تجھے مزدلفہ میں آواز دیتا رہ گیا، تو نے میری آواز کا جواب نہیں دیا۔ کوئی اور لوگ آئے، مبارک بات دی اور کہنے لگے جا تیری مبارک بات اپنے پاس رکھ،
میں تجھے مینا کے میدان میں کتنی آوازیں لگائیں، تو نے میری آواز کا جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے شام تک لوگ آتے گئے، قافلوں کے ساتھ آتے گئے، اور میرے دوست بھی آئے۔ میں نے کہا میں نہیں گیا تھا حج کرنے کے لیے، وہ کہتے میں اکیلا نہیں، 11 لوگوں نے تمہیں مینا کے میدان میں حج کرتے ہوئے دیکھا۔ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، 11 لوگ تھوڑے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ کئی قافلے والے آئے، یہاں تک کہ ربیعہ بن اسلم بھی تشریف لائے جو اللہ کے ولی تھے، اس وقت اس شہر میں سب سے اللہ کے ولی تھے۔ وہ آئے اور کہا اے عبداللہ بن مبارک، تم نے مجھے کتنی بڑی مصیبت میں ڈال رکھا ہے، تم نے مجھے کتنی بڑی مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ کہ کیسی مصیبت؟ کہ تم حج کرنے آئے، مدینہ شریف میں جالی مبارک کے سامنے، رسول اللہ کے دربار کے سامنے مجھ سے ملاقات کری اور میری ہاتھوں میں پیسے دے کے چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ میں اس دن سے آج تک تیرے پیسے سنبھال کے رکھا ہوں کہ عبداللہ نے مجھے کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا، سفر میں پیسے میرے پاس چھوڑ کر بھاگ گیا، یہ پکڑ اپنے پیسے اور مجھے مبارکباد کس بات کی دیتا ہے، وہاں بھی تو نے میری ایک نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ مبارک کہتے ہیں اتنے لوگ جھوٹے نہیں، لیکن میں تو حج میں گیا ہی نہیں۔ رات میں جب وہ سوتے ہیں کہتے ہیں رات اندھیری ہوتی گئی اور پھر وہی چمکا جس کے چمکنے کے لیے بریلی شریف سے آواز آتی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہتے ہیں میرے مقدر کا ستارہ چمکا، رات اندھیری ہوئی، میری نیند نہیں آ رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی، مقدر کا ستارہ چمکا، نگاہوں میں مصطفیٰ آ گئے۔ کون آ گئے پھر؟ نگاہوں میں مصطفیٰ آ گئے۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں انہیں دیکھ کر روتا ہی رہ گیا، ہائے میری قسمت، میں مدینے نہ جا سکا لیکن مدینے والا میرے گھر تشریف لے آیا، مدینے والا میرے گھر تشریف لے آیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک روتے رہے، یہاں تک کہ وہ سوچتے رہے حضور آئے ہیں، وہ آقا ہیں، وہ کچھ کہیں گے تو میں کچھ بولوں، وہ کچھ کہیں گے تو میں بولوں۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، میرے بولنے کی ہمت نہیں ہے، آپ ارشاد فرمائیے آپ نے دیدار سے مجھے کیوں نوازا ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مبارک، میں اور کتنے لوگوں سے کہلواؤں کہ تو حج کرنے آیا تھا، اے عبداللہ بن مبارک میں کتنے لوگوں سے کہلواؤں تو حج کرنے آیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو حج کو گیا ہی نہیں، پھر میرا حج کیسے ہوا؟ عبداللہ مبارک سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربیعہ بن اسلم نے تمہیں پیسے دیے ہوں گے، کھول کر دیکھ، اس میں تو نے اس گھر میں جا کر 300 درہم دیے تھے، مصطفیٰ نے اسے 600 درہم بنا دیا۔ کتنا بنا دیا؟ 600 درہم بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مبارک، اللہ نے تیرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور تیرے نام کا ایک فرشتہ مکے کے وادی میں پیدا کر دیا ہے، ہر سال وہ تیرے نام کا حج کرے گا، طواف وہ کرے گا، ثواب تجھے ملے گا، مینا میں وہ جائے گا، ثواب تجھے ملے گا، عرفہ میں وہ رہے گا، حج کا ثواب تجھے ملے گا، میرے دربار میں حاضری وہ لگائے گا، سلام وہ پڑھے گا، درود وہ پڑھے گا، ثواب تجھے ملے گا۔ یا رسول اللہ یہ نیکیاں کیوں مل رہی ہیں؟ فرمایا تو نے میرے امتی کی مدد فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے کسی غریب بندے کی مدد کرے گا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تم چاہتے ہو تمہیں صبح شام حج مقبول کا ثواب دیا جائے، مسکرا کر ماں باپ کا چہرہ دے، مسکرا کر ماں باپ کا چہرہ دے۔ لوگ کہتے ہیں مال خرچ کرنا اسلام سکھاتا ہے، نہیں، مال خرچ کرنا تب سکھاتا ہے جب اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے، مال لگ کے کیا کریں، جب لوگ ایک جگہ موجود ہوں تو مال غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک یہ ہے جنہوں نے کچھ دیر کے لیے نیکی کا عمل کیا اور صدیوں تک اللہ انہیں نواز دیا، اور یہ وہ ہیں